بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا سبق نمبر 42 ہے۔ جماعت نحو اردو قواعد و انشاء کے مکالمہ نویسی ہم انشاءاللہ کریں گے، اور اس میں سے پہلے 3 مکالمے آپ نے پڑھ لیے۔ اس سے پہلے مکالمہ نگاری کے لیے ہدایات تھیں، وہ بھی یقیناً آپ نے پڑھ لی، اور آج ہم مکالمہ نمبر 4 پڑھیں گے۔ اور یہ جو مکالمہ نمبر 4 ہے تو بھی بچوں یہ ہے درزی خانے میں، یعنی جب آپ درزی کے پاس کپڑے سلوانے یا کپڑے لینے جائیں گے تو اس وقت کیا باتیں ہوں گی ان پر مشتمل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکالمہ کہتے کس کو ہیں؟ مکالمہ کہتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا تھا کہ ڈرامہ کہتے ہیں کر کے دکھانا، تو مکالمہ کہتے ہیں بات چیت کر کے دکھانا۔ اب یہ بات چیت کرتے ہوئے آپ نے جو مراتب کا خیال رکھنا ہے یا اپنے تاثرات کو باتوں سے ظاہر کرنا ہے، یہ اصل بات ہے مکالمے میں، کہ آپ جس بات پر زور دینا چاہتے ہیں وہ آپ کی بات سے ظاہر ہو رہا ہو۔ آپ دوسرے سے بات کر رہے ہیں، اس کا ادب کر رہے ہیں، تو وہ اس سے ظاہر ہو رہا ہو، کلام ایسا ہو کہ جو باقاعدہ تاثر دے رہا ہو۔ اب دیکھیں، حمزہ، خالد اور حسیب اور خالد دونوں بھائی درزی خانے میں داخل ہوتے ہوئے، دونوں حمزہ خالد اور حسیب خالد دونوں بھائی درزی خانے میں داخل ہوتے ہوئے۔ حمزہ خالد السلام علیکم، درزی وعلیکم السلام، کہ یہ کیسے آنا ہوا؟ کہیں بھول تو نہیں پڑے؟ کہ یہ کیسے آنا ہوا؟ کہیں بھول تو نہیں پڑے؟ دیکھیں دونوں سوالیہ ہیں، تو انداز ایسا ہوگا کہ سوال ظاہر ہو۔ حمزہ خالد، آپ کی طبیعت کیسی ہے ماسٹر جی؟ درزی، شکر ہے۔ حمزہ خالد، ماسٹر جی یہ کپڑا لیجئے، میرا سوٹ تیار کر دیجئے، حمزہ کے لیے 2 شلواریں اور 1 قمیض تیار کر دیجئے۔ درزی، کس حساب سے خریدا ہے یہ کپڑا؟ حمزہ خالد، 200 روپے فی میٹر، 200 روپے فی میٹر۔ درزی، میری قمیض کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوگا؟ حمزہ خالد، 2.5 میٹر، یہ کپڑا 3 میٹر ہے، آدھ میٹر کی واسکٹ بنا دیجئے۔ درزی، جو ارشاد ہو، مگر زمانے کے لیے فیشن کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ حمزہ خالد، ہمارے کپڑے کب تک تیار ہو جائیں گے؟ دیکھیں سوالیہ ہے، ہمارے کپڑے کب تک تیار ہو جائیں گے؟ درزی، صرف 15 دن تک، آج پیر ہے، اگلا پیر چھوڑ کر آئندہ پیر کو آئیے، انشاءاللہ آپ کے کپڑے تیار ہوں گے۔ حمزہ خالد، ماسٹر جی پیروں کے پھیر میں نہ رکھیے گا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، پیروں کے پھیر میں نہ رکھیے گا، یعنی اب آپ نے ایک پیر، پھر دوسرا پیر، پھر جب ہم آئے تو تیسرا پیر، پھر آئے تو چوتھا پیر، تو یہ پیروں کے پھیر میں نہ رکھیے گا، یعنی پیر پہ پیر نہ بتاتے رہیے گا، بلکہ اگر ایک پیر چھوڑ کر دوسرے میں ہم آئیں تو ہمارا کام ہو چکا ہونا چاہیے، یہ مطلب ہے اس کا، پیروں کے پھیر میں نہ رکھیے گا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ درزی، فکر نہ کریں، ہمیں اپنے وقت کی بھی قدر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی صرف آپ ہی کے وقت کی نہیں، ہمیں اپنے وقت کی بھی قدر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم نے جو وعدہ جس سے کیا اس وعدے کے مطابق اسے دیں گے تو اگلے کپڑے دوسرے کو وعدے پہ ملیں گے نا۔ تو وہ کہتا ہے کہ فکر نہ کریں، ہمیں اپنے وقت کی بھی قدر ہے، کام آ رہا ہے اور ختم ہونے میں نہیں آتا، سچی بات بھی کہتے ہیں اور لوگوں کو وعدوں پر بھی ٹرخاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ باتیں دونوں ہیں، ایک بات پہلے، کیونکہ کام بہت زیادہ ہے اور ختم نہیں ہوتا، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وعدہ تو آپ کو پیر کا مثلاً کیا ہوا ہے، لیکن آپ کے کپڑوں کی ابھی تک سلائی کی باری نہیں آئی، کوئی اور آ کے سر چڑھ گیا، اس کو سی کے دینے پڑے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کام کرنے پڑتے ہیں، سچی بات بھی اور وعدوں پر ٹرہانا بھی۔ حسیب خالد، مگر ہمیں نہ ٹرہانا ورنہ ہماری دوستی بھی ٹرخ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ہم دوست ہیں نا دونوں، تو اگر آپ نے یہ ٹرخانے والا کام ہمارے ساتھ کیا تو پھر یہ دیکھ لینا کہ دوستی بھی ویسی ہی بن جائے گی، پھر دوستی قائم نہیں رہے گی۔ درزی، نہیں، یہ صرف باتیں ہی ہیں،
بھلا نرا وعدوں سے کام چلتا ہے کہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو آپ کی باتیں ہی ہیں نا کہ آپ کو اگر وعدے سے میں نے وعدے پہ کپڑے نہ دیے تو دوستی بھی خراب ہو جائے گی، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے یعنی وہ اپنا گویا کہ تجربہ بتا رہا ہے کہ ہم بار بار کر کے دیکھ چکے ہیں، دوست ہی رہتے ہیں، دشمن نہیں بنتے۔ بھلا نرا وعدوں سے کام چلتا ہے کہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف اور صرف وعدوں ہی کو پورا کیا جائے تو کہیں بھی ایسا ممکن نہیں ہوتا، یہ بقول درزی کے ہے۔ حمزہ خالد: شکریہ ماسٹر صاحب درزی، دونوں جوانوں کی آمد کا شکریہ، دونوں جوانوں کی آمد کا شکریہ۔ تو اب انہوں نے سلام کر کے وہ چلے گئے ہوں گے۔ تو بھائی بچوں، یہ جو مکالمہ نویسی ہے، اس میں کوالٹی بھی اور کوانٹٹی بھی دونوں کو آپ نے ملحوظ رکھنا ہے لکھتے ہوئے۔ یہ تقریباً 1.5 سے 2 پیج کا ہونا چاہیے، وہ جو آپ کی جوابی کاپی ہوتی ہے امتحان کی، اس کے 2 پیج کا ہونا چاہیے، 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ اور اس میں اگرچہ آپ اپنی طرف سے تو لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں آپ کہ جو معیار آپ کو کتاب نے فراہم کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ کتاب والا جو انداز ہے یہ بھی کوئی بہت زیادہ معیاری نہیں، لیکن اگر اس سے بھی کوئی کم کر جائے گا تو وہ مکالمہ غیر معیاری ہوگا اور نمبر لیتے ہوئے وہ ناکام ہو جائے گا، بہت کم نمبر ملیں گے اس کے۔ اس لیے آپ نے جب ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ اسے بار بار پڑھنا ہے تاکہ ایک دفعہ آپ کی زبان پر یہ چڑھ جائے اور آپ کا انداز ہی یہی بن جائے، یہ بار بار پڑھنے سے ہوگا۔ پھر آپ جو بھی مکالمہ لکھنے بیٹھیں گے تو اس میں آپ کو یہ رہنمائی دے گا اور آپ کے ذہن میں وہی جملہ اور وہی الفاظ آئیں گے جو معیاری ہوں گے۔ بالکل نامناسب یا بالکل ہلکے الفاظ استعمال کر کے اگر کوئی تحریر آپ لکھتے ہیں، چاہے وہ کہانی ہو یا مکالمہ ہو یا خط ہو یا درخواست ہو، تو اس سے وہ جو تقسیم نمبروں کی ہے وہ اپنی جگہ پہ رہ جاتی ہے اور آپ کے بہت سارے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ مثلا اگر اسی مکالمے کو آپ اگر بالکل عجیب سا اور اپنی زبان میں، اور جیسے عام طور پر دوست کے ساتھ یا ہم عام طور پر اردو کا جو حال کرتے ہیں، اگر اسی طرح سے اس کو بھی آپ نے لکھ ڈالا تو پھر اس کے نمبر 5 4 3 تو درکنار۔ وہ کہے گا اچھا یار اس نے لکھ دیا ہے، زحمت کی ہے، تو ایک آدھ نمبر اسے دے دو بس، اور کچھ نہیں۔ تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو یہ مکالمے بار بار پڑھنا ہوں گے۔ ایک مکالمے کو جب آپ 2 4 6 دفعہ پڑھیں گے تو پھر آپ کی زبان اور آپ کے دماغ میں وہی جملے اور وہی الفاظ آئیں گے جو معیاری ہوں گے، اور ترتیب کے اعتبار سے بھی آپ اس ترتیب کو جوڑ سکیں گے۔ اور اس میں خاص طور پر اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بات مرتبے کے مطابق ہو۔ چھوٹا بڑے سے بات کر رہا ہے تو کیسے کرے گا، بڑا چھوٹے سے کر رہا ہے تو کیسے کرے گا، اور اس کے علاوہ بات سے تأثر، اور جملہ اگر آپ نے لکھنا ہے سوالیہ تو سوالیہ نشان ہو، ندائیہ لکھنا ہے تو ندائیہ کا نشان ہو، اس طرح سے آپ نے اسے لکھنا ہے۔ اور جب آپ کوشش کر کے اس کو 2 4 دفعہ اس طرح سے پڑھ اور لکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مکالمہ بھی معیاری ہوتا چلا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔